اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نیل بہتا رہا۔ قسط نمبر 7۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ ہرقل کا قافلہ کوئی چند ایک افراد کا قافلہ نہیں تھا جو قسطنطنیہ جا رہا تھا۔ مصر اور شام کے بے انداز حسین ترین لڑکیوں کا حرم بھی ساتھ تھا، محافظ دستہ بھی تھا، اور راہ میں جو تھوڑی سی فوج موجود تھی وہ بھی ساتھ جا رہی تھی۔ یہ قافلہ پہاڑیوں کے اندر عام راستے سے ہٹ کر جا رہا تھا۔ یہ ایک احتیاط تھی جو اس لیے کی گئی تھی کہ راستے میں مسلمانوں کا کوئی دستہ دیکھ نہ سکے۔ ہرقل لڑائی سے کترا رہا تھا۔ اس نے ایک حفاظتی تدبیر اور بھی اختیار کی تھی، وہ یہ کہ عام قسم کے مسافروں اور غریب سے لوگوں کے بیچ میں چند آدمی بہت آگے بھیج دی تھی۔ ان کی ذمہ کام یہ تھا کہ جہاں کہیں دور یا قریب مسلمانوں کا کوئی دستہ نظر آئے تو فوراً پیچھے آ کر اطلاع دیں تاکہ راستہ بدل لیا جائے۔ راستے میں ایسا ایک خطرہ آ ہی گیا۔ مسلمانوں کے 3-4 سوار دستے مرج سے ایک اور مقام دلوگ کی طرف جاتے نظر آئے۔ اس وقت ہرقل ایک مشہور مقام شمشاد کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کا ارادہ وہیں رات گزارنے کا تھا۔ اس کے جاسوس جو بہت آگے جا رہے تھے، ان میں سے ایک سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا اور ہرقل کو اطلاع دی کہ مسلمانوں کے سوار دستے شمشاد کی طرف آ رہے ہیں۔ ہرقل نے فوراً کوچ کا حکم دے دیا اور اپنے قافلے کو قریبی پہاڑیوں کے اندر لے گیا اور سفر نہ صرف جاری رکھا بلکہ رفتار تیز تر کر دی۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اس وقت وہاں سے کھسک گیا اور پہاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ وہ جو سوار دستے دیکھے گئے تھے، ان کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ ان دستوں کے ساتھ دلوگ جا رہے تھے کہ ان کی اس مقام سے اطلاع ملی تھی کہ رومی فوج کے کچھ نفری اور وہاں کے لوگ باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ تاریخ کے مطابق خالد بن ولید نے فوراً وہاں پہنچ کر بغاوت کو اڑنے سے پہلے کچل ڈالا۔ تاریخ اسلام کی اس عظیم سالار کو معلوم نہ ہو سکا کہ ایک بڑا ہی موٹا شکار ان کی نظروں سے ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ مشہور مصری تاریخ نویس محمد حسنین ہیکل نے کئی ایک مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہرقل جب اس پہاڑی خطے سے آگے نکلا تو ایک بلند مقام پر پہنچ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ اسے چھوٹی بڑی بستیاں نظر آئی اور افق تک پھیلا ہوا ملک شام بھی نظر آیا۔ اس نے آ لیا اور کہا، آخر اسلام ہے سرزمین شام! اب کوئی رومی بے دھڑک تیرے زمین پر قدم رکھنے کی جرأت نہیں کر سکے گا۔ الوداع سرزمین شام! ہرقل کے لیے قسطنطنیہ کا راستہ محفوظ نہیں رہا تھا۔ اس نے شام کی سرحد سے کچھ دور غیر معروف سی ایک مقام بزنطینیہ کا رخ کر لیا۔ المقرزی نے ہرقل کی اس وقت کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ ہرقل بزنطینیہ میں اس طرح داخل ہوا جیسے اپنے جنازے کے ساتھ اپنی آخری رسومات ادا کرنے آیا ہو۔ شمع بجھنے کو آتے ہیں تو کچھ دیر ٹمٹماتے ہیں اور پھر آخری بار اس کی لو بڑھتی اور بجھ جاتی ہے۔ ہرقل کی شمع ٹمٹما رہی تھی اور کوئی دم کو بجھنے کو تھی۔ اس شمع میں اس کا خون جل رہا تھا، اس کی رونق جل رہی تھی اور اس کا وہ غرور و تکبر جل رہا تھا جو اسے اپنی جنگی اور ذاتی طاقت پر ہوا تھا۔ ملک شام اس کی شہنشاہیت سے نکل گیا تھا، لیکن کچھ سرحدی علاقوں پر ابھی مسلمانوں کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ ہرقل کی امیدیں دم توڑ رہی تھیں۔ کیا ہرقل نے عبرت حاصل کی تھی؟ تاریخ میں سوال کا جواب نہیں ملتا۔ انسان کی فطرت کا خاصہ ہے کہ ایک بار طاقت کا زام، رونق، غرور و تکبر دماغ پر قبضہ کر لے تو پھر انسان ذرا مشکل سے ہی عبرت حاصل کرتا ہے۔ تاریخ ہمیں وہ وقت یاد دلاتے ہیں جب مسلمانوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ملک شام پر لشکر کشی کی تھی۔ مجاہدین اسلام نے دمشق فتح کر لیا تھا۔ ہرقل اس وقت انطاکیہ میں تھا۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس نے اور اس کے جرنیلوں وغیرہ نے مسلمانوں کو عرب کے بدو اور صحرائے قزاق کہا تھا۔
ہرقل نے دمشق کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے فوج بھیجی تھی، لیکن اس فوجی مدد کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمانوں نے دمشق فتح کر لیا تھا۔ اب جب کہ ہرقل شکست خوردگی کے عالم میں بزنطینیہ جا پہنچا تھا اور اس کی امیدوں کی چراغ ٹمٹما رہی تھی، اس سے کچھ عرصہ پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے شام میں پہلی فتح حاصل کی تھی کہ دمشق پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہرقل نے خود انطاکیہ سے نکلنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ عرب کے بدو اس کی اتنی بڑی جنگی قوت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ ہرقل کی بھیجی ہوئی کومک پہنچ گئی تو رومی لشکر کی تعداد کم و بیش 50,000 ہو گئی، جس میں گھوڑا سوار دستے زیادہ تھے۔ یہ فوج دمشق سے کچھ دور بیسان کے مقام پر جمع ہو گئی، جہاں وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ ہم یہاں ان لڑائیوں کی تفصیل پیش نہیں کریں گے، رومی کے غرور اور تکبر کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ دمشق جیسا بڑا شہر دیکھ کر بھی رومی جرنیل مسلمانوں کو صحرائے قزاق اور لٹیرے سمجھ رہے تھے۔ اس رومی فوج کا کمانڈر سکار نام کا ایک تجربہ کار جرنیل تھا، جس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ وہ علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا اور پانی کی اتنی افراد کہ کئی ایک چھوٹے بڑے ندیاں بہتی تھیں۔ جرنیل سکار کے حکم سے ندیوں کے کنارے توڑ دیے گئے، جس سے تمام علاقے میں پانی پھیل گیا۔ اس نے یہ اقتدام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ اور دشواری پیدا کرنے کے لیے کیا تھا۔ مجاہدین اسلام نے ہر طرف پھیلتا ہوا پانی دیکھا تو انہوں نے بڑے بلند آواز سے قہقہا لگایا اور رومیوں کو کچھ طنزیہ کلمے بھی کہے۔ مجاہدین نے ذرا سی بھی گھبراہٹ یا پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ لڑائی کی تیاری کرتے رہے۔ مسلمانوں کے حوصلے اور عزم کی پختگی اور ان کی یہ بے نیازی دیکھ کر رومی فوج متاثر بھی ہوئی اور مرعوب بھی۔ رومی جرنیل سکار نے اس کے باوجود مسلمانوں کو کمزور اور کم تر سمجھا اور ایک ایلچی بھیجا کہ وہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں، جس کے ذریعے صلح اور امن کی بات کی جا سکے۔ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر رومیوں کے پاس بھیجا۔ علامہ شبلی نعمانی تبریہ اور بلازری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ معاذ بن جبل گھوڑے پر سوار ہو کر رومیوں کے کیمپ میں گئے تو انہیں سکار کے خیمے تک لے جایا گیا۔ وہ گھوڑے سے اترے اور سکار کے ایک محافظ نے ان کا گھوڑا پکڑ لیا اور کہا کہ آپ اندر چلے جائیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ معاذ بن جبل بزرگ صحابی تھے۔ ان کی عمر اور رتبے کو دیکھتے ہوئے رومی سپاہی ان کا احترام کر رہے تھے۔ معاذ خیمے میں داخل ہونے لگے تو وہیں رک گئے۔ یہ تھا تو خیمہ، لیکن اندر سے یوں لگتا تھا جیسے کسی بادشاہ کا خاص کمرہ ہو۔ ایسی قیمتی سجاوٹ کہ یہ میدان جنگ کا خیمہ لگتا ہی نہیں تھا۔ جس چیز نے معاذ کو حیران اور پریشان کیا وہ خیمے کے اندر بچھا ہوا قالین تھا، اس قدر قیمتی اور ایسا عمدہ اور نفیس کہ معاذ اس پر پاؤں رکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ رومی جرنیل سکار نے انہیں آگے آ کر بیٹھنے کو کہا۔ وہاں سبھی لوگ اور سکار بھی فرش پر بچھے ہوئے قالینوں پر بیٹھے تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قالین پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ان کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھیں وہ ایک ترجمان کے ذریعے ہو رہی تھیں۔ سکار چونکہ اس خطے کی زبان نہیں بولتا تھا نہ سمجھتا تھا، اب آپ اس قالین پر بیٹھ سکتے ہیں۔ سکار نے کہا، اس پر صرف غلاموں کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں، میں مسلمان ہو کر اس قالین پر نہیں بیٹھوں گا۔ معاذ نے کہا، اس قالین سے مجھے غریب رعایا کے خون کی بو آ رہی ہے۔ یہ قالین غریب مزدوروں اور کسانوں کا حق چھین کر تیار کیا گیا ہے۔ قالین خیمے جتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، زمین ننگی بھی تھی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر یعنی خیمے کے فرش پر بیٹھ گئے۔ ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے تھے، سکار نے کہا۔ اگر آپ کو اپنی عزت کا خود ہی خیال نہیں تو یہ ایک مجبوری ہے۔ علامہ شبلی نعمانی مورخوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، یعنی پوری طرح نہ اٹھے۔
اپنے اس جرنیل کے دماغ میں میرے یہ بات ڈال دو۔ معاذ نے ترجمان سے کہا، اسے کہو کہ تم قالین پر بیٹھنے کو عزت سمجھتے ہو تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ہمارے یہاں عزت کا تصور کچھ اور ہے۔ اگر زمین پر بیٹھنا غلاموں کا شیوا ہے تو میں ہوں ہی غلام، لیکن اپنے اللہ کا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹھ گئے، لیکن رومی جرنیل اور اس کے ان افسروں کو جو وہاں موجود تھے حیرت زدہ کر دیا۔ آپ کے اس لشکر میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ جرنیل سکار نے پوچھا۔ معاذ اللہ ہی کافی ہے کہ میں کسی سے بدتر نہیں ہوں۔ سب حاضرین محفل خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ معاذ نے یہ بات اچھے دانشمندانہ اور پراعتماد انداز سے کہی تھی کہ سب متاثر ہوئے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے کوئی اثر قبول کیا ہے۔ ان کی نگاہیں ان سب پر گھوم گئی اور کسی نے کوئی اور بات نہ کہی۔ ان سے کہو کوئی بات کریں، معاذ نے ترجمان سے کہا۔ اگر انہیں کچھ نہیں کہنا تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ترجمان نے جب رومی زبان میں اپنے جرنیل کو بتایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے تو وہ بولا، ہم آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ جرنیل سکار نے کہا، ملک حبشہ آپ کے قریب ہے، دوسرے ملک بھی ہیں، پھر آپ نے ادھر کا رخ کیوں کیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ ہے؟ ہماری فوج کی تعداد آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر ہے۔ کیا آپ یہ سوچ کر ادھر آئے ہیں کہ ہمیں شکست دے دیں؟ یہ ناممکن۔ ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں جو دراصل اللہ کا پیغام ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام قبول کر لیں، ہمارا قبلہ کے ترمم کر کے ہم جیسی عبادت کریں، شراب اور خنزیر کا گوشت چھوڑ دیں کہ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، اور ہر طرح کی حرام کاری اور شاہانہ عیش و عشرت چھوڑ دیں۔ اگر ہم آپ کی یہ درخواست قبول نہ کریں تو سکار نے رعونت بھرے لہجے میں پوچھا، تو پھر جزیہ دیں؟ معاذ نے جواب دیا، اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر فیصلہ تلوار کرے گی۔ اگر آپ کی تعداد ستاروں کے برابر ہے تو ہمیں اللہ کی اس فرمان پر بھروسہ ہے کہ ایسا اکثر ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی اور طاقتور جماعت پر فتح یاب ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے پر بڑا ناز اور فخر ہے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ بادشاہ اپنے آپ کو ہر قانون سے بالاتر سمجھتا ہے، اور آپ سب کے جان مال اور آبرو اس کے اختیار میں ہے، لیکن ہم نے جس کو اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے وہ اپنے آپ کو ہم سب کے برابر سمجھتے ہیں۔ وہ بھی کوئی جرم کرے گا تو ایک عام آدمی جیسے سزا پائے گا۔ یہ رومی جرنیل دراصل یہ چاہتا تھا کہ مسلمان کسی بھی قسم کی کوئی خیرات وصول کر لیں اور یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اس نے ملک شام کا ایک ضلع اور کچھ اتنا ہی حصہ اردن کا پیش کیا اور کہا کہ مسلمان یہ زمین لے لیں اور واپس چلے جائیں۔ معاذ اٹھ کھڑے ہوئے اور مزید بات چیت سے انکار کر دیا اور واپس چلے گئے۔ یہ رومی جرنیل ابھی تک یہ توقع رکھتا تھا کہ یہ غریب سے مسلمان جن کا اتنے بڑے رتبے والا آدمی قالین پر بیٹھنے سے جھجکتا ہے، کچھ لے کر واپس جانے پر رضامند ہو جائے گی۔ اس نے اپنا ایک ایلچی مجاہدین اسلام کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، جسے یہ پیغام دیا کہ سپہ سالار رومی ایلچی کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیں۔ ابو عبیدہ نے اجازت دے دی اور اسی روز سکار کا بھیجا ہوا ایک ایلچی ابو عبیدہ کے پاس آ گیا۔ طبری اور بلازری کے حوالے سے واقعات تاریخ کے دامن میں یوں محفوظ ہیں کہ رومی ایلچی کو غالباً یہ توقع تھی کہ اسلامی لشکر کا سپہ سالار تو جاہ و جلال والا آدمی ہوگا اور اس کی کچھ تو شان و شوکت دوسروں سے الگ ہوگی۔ ایلچی ابو عبیدہ کے پاس آیا تو اس وقت سپہ سالار زمین پر بیٹھے ایک تیر کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہے تھے۔ رومی ایلچی نے کسی سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ ان آدمیوں نے ابو عبیدہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتا ہی رہا، پھر ان کے قریب آیا۔ کیا تمہیں اس لشکر کے سپہ سالار اور سردار ہو؟ ایلچی نے کچھ رعونت کا سا مظاہرہ کیا۔
ہاں میں ہی ہوں، ابو عبیدہ نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ پھر میرے ایک بات سن لو، رومی ایلچی نے افسرانہ جلال سے کہا، ہم تمہارے تمام فوج کو سونے کے 2 اشرفیاں فی آدمی دیں گے اور تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ معلوم نہیں اس وقت اشرفیاں تھیں یا نہیں، اس رومی کا مطلب دراصل یہ تھا کہ سونے کے 2 ٹکڑے ہر مجاہد کو دے دی جائے گی اور وہ واپس چلے جائے گی۔ کوئی اور بات کرنی ہے تو تم نے؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ نہیں، پھر تم چلے جاؤ، ابو عبیدہ نے کہا۔ ایلچی بڑا ہی برہم ہو کر چلا گیا۔ ابو عبیدہ نے اس وقت ایک پیغام امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جس میں یہ سارا واقعات لکھا۔ فاصلہ بہت زیادہ تھا، تیز رفتار قاصدوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ 4-5 دنوں بعد قاصد امیر المومنین کا پیغام لے کر آ گیا۔ امیر المومنین نے لکھا تھا کہ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہو اور اللہ تمہارا یار و مددگار ہوگا۔ دوستوں، اگر دل اجازت دے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والے آڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔